اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين توسل زبا عبد الله الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على البعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ایک اور بلند تر صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کل ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ شجرہ ملعونہ اور شجرہ مبارکہ کے حوالے سے بات پیش کی تھی. سورہ اسراء کی آیت نمبر جس میں ارشاد اقدس الہی ہوا کہ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ کہ ایک وہ شجرہ ہے کہ جس پر اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں لعنت بھیجی ہے. آج ہم سورہ رات کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے پڑھنا چاہتے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں, زمین کے مختلف پورشنز ہیں. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ اور کچھ انگور کے باغ ہیں یعنی گریپس. وَزَرْعٌ اور کچھ کلٹیویشنز ہیں, غلے کی کھیتیاں ہیں. وَنَخِيلٌ اور کچھ کھجور کے درخت ہیں. یہ اللہ عز و جل قرآن کریم میں سورہ رات آیت نمبر 4 میں اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں جس میں سے کچھ باغ ہیں, کبھی انگور کے باغ ہیں, کہیں پر کچھ گندم کی کھیتیاں ہیں, کہیں پر کھجور کے درخت ہیں. صنوان وغیر صنوان کچھ ایسے ہیں کہ جو ایک ہی جڑ سے مختلف درخت نکلتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو مختلف جڑوں سے مختلف درخت نکلتے ہیں. کیا کہنے سبحان اللہ قبلہ. یسقا بماء واحد لیکن ان کی شان یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ چاہے وہ انگور کا درخت ہو یا وہ کوئی اور زراعت ہو یا وہ کھجور کا درخت ہو, چاہے وہ ایک ایسی جڑ ہو کہ جس سے مختلف درخت نکلیں یا مختلف جڑوں سے مختلف درخت نکلیں, یہ سب کے سب ایک پانی سے سیراب ہوتے ہیں. یہ اللہ عز و جل کا نظام ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ اور ہم ہی نے بعض کو بعض پر ذائقے میں برتری عطا کی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور اس میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے اس میں صاحبان عقل کے لیے کون کون سی نشانی ہے. دیکھیے یہ بات ایک عام سا فارمر بھی جانتا ہے کہ
ایک جڑ سے کون کون سے درخت نکلیں گے، کون سی مختلف جڑیں ہوں گی جن سے مختلف درخت نکلیں گے، ایک ہی پانی سے سب سیراب ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے کہ خاص نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے؟ تو یقیناً جو اللہ کی مخلوقات ہیں اور جو اللہ کی خلقت کا نظام ہے، ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہوئے اللہ نے ذائقے الگ رکھے ہیں اور ایک کو دوسرے پر ذائقے میں برتری اور فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ ان سب میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے، لیکن اس میں ایک اور گہری بات موجود ہے، اور وہ گہری بات یہ ہے کہ دنیا میں بظاہر ظاہر ہے کہ اس وقت مثلا 7 بلین کی تقریباً آبادی ہے، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اللہ جانے کتنے بلینز جو گزر چکے ہیں اور کتنے بلینز آنے والے ہیں۔ لیکن غور فرمائیے گا کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ نے مختلف درختوں سے مختلف پھل عطا کیے، سرکار ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے تھے انا وعلی من شجرۃ واحدہ والناس من اشجار شتیٰ، یہ یاد رکھو کہ سارے انسان الگ الگ درختوں سے ہیں اور میں اور علی ابن ابی طالب ایک ہی درخت سے۔ کیا کہنے نعرہ حیدری، بات واضح ہو رہی ہے؟ الحمدللہ۔ جیسے حدیث شجرہ کہتے ہیں، جو کہ اب شجرہ ملعونہ شجرہ مبارکہ پر بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ حدیث شجرہ بھی آپ سے ڈسکس کر لوں، اور اسے شاید اب تک اس تفصیل کے ساتھ میں نے ڈسکس نہیں کیا جس تفصیل سے آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، حضور نے فرمایا میں اور علی ایک شجرے سے، باقی سارے انسان والناس من اشجار شتیٰ۔ یہ حدیث 4 یا 5 الگ الگ انداز سے بیان کی گئی۔ اب جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے یہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 309 پر لکھا ہے، اور ملا تقی ہندی جن کا تعلق اہل سنت سے وہ کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 608 پر لکھتے ہیں اس حدیث کو۔ پھر ایک اور لفظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے کہ الناس من شجر شتیٰ وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، کہ انسان مختلف درختوں سے، میں اور علی ایک خاص درخت سے۔ اس میں ترتیب بدل گئی ہے، یہ بھی علامہ مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 40 میں نقل کیا، اور ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق، ایک بہت بڑی کتاب ہے برادران سنت کی، اس میں جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 65 پر اس حدیث کو اس طرح سے لکھا ہے۔ اس طرح سے ملا تقی ہندی نے بھی کنز العمال میں جلد نمبر 11 میں لکھا ہے۔ اب میں صفحات نہیں بیان کروں گا، فقط والیوم نمبر کہہ رہا ہوں۔ پھر ابن حجر نے لسان المیزان میں جلد نمبر 6، اس کا صفحہ نمبر سن لیجیے گا، صفحہ نمبر 329، اس میں خاص انداز سے لکھا جس میں ہم اور آپ کا بھی ذکر ہو گیا۔ اگر آپ کی اجازت ہے میں سنا دوں انشاءاللہ سے۔ عطا بسم اللہ قبلہ، عطا بسم اللہ۔ فرمایا ان اللہ تعالی خلق الانبیاء من اشجار شتیٰ، اس میں ایک بات کا اضافہ کیا کہ حتیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھی الگ الگ درختوں سے خلق کیا۔ اللہ اکبر۔ وخلقت انا وعلی من شجرۃ واحدہ، اور مجھ اور علی کو ایک درخت سے خلق کیا گیا، ایک شجرے سے۔ فرمایا فانا اصلها، تو بس میں اس شجرے کی اصل ہوں، جڑ ہوں، وعلی فرعها، اور علی ابن ابی طالب اس درخت کی شاخیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحسن والحسین ثمارها، فرمایا اسی شجرہ طیبہ کا جو پھل ہے وہ حسن ابن علی اور حسین ابن علی ہیں۔ تو ماشاء اللہ۔ رسول اللہ کی جڑ، امیر المومنین ہے شاخ، حسن اور حسین اس درخت کا پھل۔ وہ اشیاؤنا اوراقها، سبحان اللہ، فرمایا کہ جو اس درخت کے پتے ہیں وہ شیعان حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ارے کیا کہنے نعرہ حیدری، یا علی، یا علی مولا، یا علی، کیا کہنے، علی مولا، علی مولا۔ یعنی ہم اور آپ کو اتنے پاک اور مبارک سلسلے میں کہ جس کی جڑ رسول اللہ ہوں اور اس کا تنا امیر المومنین، اور بعض روایات میں ہے کہ پھر شاخیں ائمہ علیہ السلام ہے، اور پھر پھل امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے، اور سیدہ کونین سلام علیہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہی العنصر التی، یہ بی وہ عنصر ہیں، وہ جوہر ہیں۔ عربی زبان میں عنصر کہتے ہیں تنے میں اس طاقت اور اس جوہر کو کہ جو جڑ سے قوت لے رہا اور شاخوں کو عطا کر رہا۔ وہی العنصر التی اصلها رسول اللہ وفرعها امیر المومنین، سیدہ کونین درخت کے اس عنصر اور جوہر کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جو جڑ سے قوت لے رہی ہیں، رسالت سے قوت لے رہی ہیں اور امامت کو قوت عطا فرما رہی ہیں۔ کیا کہنے برائے عظمت سیدۃ الکونین، بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ محمد و علی محمد۔ سمجھ میں آیا کہ اولی شہید راہ ولایت ہیں، یعنی اگر سید کونین کی وہ شہادت نہ ہو تو پھر امامت گم ہو جائے، اللہ اکبر۔ انسانیت متوجہ ہی نہ ہو پائے رسول اللہ سے مولا کائنات کی طرف، اگر سارے کونین کی ہستی نہ ہو تو فرمایا کہ اس کا تنا امیر المومنین ہے، اس کی جو برانچز ہیں وہ ائمہ علیہ السلام ہے، اور پھل خاص طور پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اس شجرہ طیبہ کا پھل ہمارا علم ہے، یعنی پھر فرمایا کہ چاہے تم انہیں خلافت دو یا نہ دو، ان کا حق ان سے غصب کر لو، لیکن پھر بھی یہ پھل تمہیں عطا کرتے رہیں گے، یعنی اگر ان کے پاس مسئلہ پوچھنے جاؤ گے تو تمہیں لوٹائیں گے نہیں، یہ مسئلے کا جواب دے دیں گے تمہیں۔
ارے کیا کہنا ہے، سبحان اللہ قبلہ، کیا الحسن والحسین ثمار ہوا، حسن و حسین علیہ السلام اس درخت کے پہلے وہ اشیاء ہونا اور آخر، سبحان اللہ. اللہ اکبر، ہمارے جو شیعہ ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں. اللہ اکبر، اس پاکیزہ ترین سلسلے میں بھی انہوں نے ہمیں محروم نہیں رکھا کہ تم ہمارے درخت کے پتے ہو. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. اب اگر میری بات پہنچ سکے، دیکھیے کچھ جو دور سے انسان آپ کسی درخت کو دیکھ رہے ہیں، آپ جڑ کو دیکھتے ہیں یا پتوں کو دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے قبلہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، بات میری پہنچ رہی کیا ہے؟ کہنا ہے، سبحان اللہ. آپ دور سے پتوں کو دیکھتے ہیں، آپ جڑ کو نہیں دیکھتے. جب پتوں کا وجود ہے جڑ کی وجہ سے، حقیقت، پتے کا وجود ہے اس تنے کی وجہ سے، لیکن آپ کو نظر آتے ہیں سب سے پہلے پتے. اللہ اکبر، بے شک، سبحان تو اللہ. چونکہ آپ کو پہلے پتے نظر آتے ہیں، یہی وہ مثال ہے کہ جو مولا صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. دیکھو ہمارے شیعوں، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. برائے عظمت صادق علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وعجل فرج. بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی مولا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دنیا میں اکثریت ہے نا، وہ اصول کافی جا کے نہیں پڑے گی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ امام صادق علیہ السلام کی زندگی کیسے تھی. وہ بہار انوار علامہ مجلسی کی کتاب کھول کر یا مفات الجنان شیخ عباس قمی کی کتاب کھول کر لوگ یہ زیادہ تر نہیں دیکھیں گے کہ بس ہم اہل بیت کا کلام دیکھیں. کیا ہوتا ہے زیادہ تر وہ شیعوں کو دیکھتے ہیں، عام انسان وہ شیعوں کو دیکھتے ہیں اور ہمارے مذہب کا فیصلہ کرتے ہیں. مولانا کا ہمارے لیے باعث زینت بننا یعنی ایسے کام کرنا کہ تم ہمارے لیے باعث زینت بنو. لوگ یہ کہیں گے جب غلام ایسے ہیں تو پھر امام کیسا ہوگا؟ ہمارے لیے باعث شرم و حیا نہ بننا. بات پہنچ رہی ہے واضح؟ یہ ہے اس کا مطلب کہ شیعہ درخت کے پتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. بس عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالخصوص کسی ایسی جگہ پر جو آپ رہ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ جیسے مثلا مین جو اس مجلس کے آرگنائزرز ہیں وہ سڈنی میں آپ مومنین تشریف فرمائیں. قنوت جماعت اور قنوت جماعت کے مومنین ہمارا کراچی میں بھی ہیں، ہماری اس سے بڑی قریبی دوستی ہے، ملاقات رہتی ہے ہماری، اب بھی واٹس ایپ پر رابطہ رہتا ہے. تو بہت اچھے اور سلسلے میں مومنین ماشاءاللہ سے. اور بنفس نفیس کبھی میں آپ سے سڈنی میں نہیں مل سکا، انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی آپ سے وہاں پر. لیکن یہاں بھی قنوت جماعت کے مومنین ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ایمان کو سلامت رکھے اور نسل بعد نسل محبان حیدر کرار آپ کی نسلوں میں عطا فرمائے انشاءاللہ سے، اور ہمیں امام مولانا علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ کو، آپ کی نسلوں کو، آپ سب مل کر ایک پرزور حیدری اور حسینی صلوات دے دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ بات میں آپ کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بالخصوص کسی ایسی میٹروپولیٹن جگہ پر کہ جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہوں، تو امام نے فرمایا تھا کہ دیکھو تمہارا سلوک ایسے ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا. اور اگر مختلف فرقوں کے لوگ بھی ایک جگہ رہ رہے ہیں تب بھی ذمہ داری بنتی ہے پاکستان میں اکثر مومنین مجھے اگر سن رہے اس وقت اس بات کو، تو کہ تمہارا عمل، تمہارا کردار، اخلاق، تمہاری سچائی، امانت داری ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ یہ کہیں کہ ارے اگر ان کا ماننے والا ایسا ہے تو پھر مولا جعفر صادق کیسے ہوں گے؟ اگر یہ مولا محمد باقر کا ماننے والا ہے تو پھر ان کے امام کیسے ہوں گے جب ماننے والا ایسا؟ تو سبحان اللہ. تو بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ جو ہمارے شیعہ ہیں وہ ہمارے درختوں کے پتے ہیں. آئے ہائے. کیونکہ لوگ پتوں کو دیکھیں گے درخت کا فیصلہ کریں گے. کوئی آ کے جڑ کے پاس باقاعدہ نہیں دیکھتا کہ پہلے جڑ کو چیک کرو، نہیں، پہلے پتوں کو دیکھتے ہیں. پتے اچھے لگیں گے، درخت خوبصورت لگے گا، اٹریکٹیو لگے گا تو لوگ آئیں گے. آپ نے اپنے کردار سے اگر لوگوں کو اٹریکٹ کر لیا، لوگ خود بخود کلام اہل بیت سے جڑ جائیں گے. اور جب اہل بیت سے جڑ گئے دنیا اور آخرت میں آپ کی سعادت نصیب ہو جائے گی. آپ کو اس لیے کہ مولا رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر لوگ ہمارے کلام کو جان لیں گے وہ خود بخود ہم سے محبت کرنے لگیں گے. اگر وہ ہماری فضیلت کو، ہمارے مقام کو سمجھ لیں گے وہ خود بخود ہم سے محبت کریں گے. لیکن پہلا کام ہم اور آپ کا ہے، ہمیں اٹریکٹ کرنا ہے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے. اس میں اخلاق کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. جو سرکار ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس خاطر گیا ہوں کہ جو مکارم اخلاق ہیں اسے کمپلیٹ کر دو، اسے معراج تک پہنچا دو. اللہ نے بنیادی بیسک ایتھکس جو ہے نا وہ ہر ایک کو دیے ہوئے، وہ بچے میں بھی ہوتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث میں آیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر خلق ہوتا ہے. کیوں؟ مثال کے طور پر اس نے آپ سے ایک چاکلیٹ دی، بچے نے، چھوٹا بچہ ہو، 2 سال کا بچہ بھی ہو، وہ چاکلیٹ دے کر گیا کہ جیسے میں بھی کوئی کام کر آتا ہوں. اب اسے لفظ امانت کہنا نہیں آتا زبان سے کہ میں امانت دے کے جا رہا ہوں، لیکن وہ جسچر یہ دکھلا رہا ہے کہ آپ اس کو سنبھال کے رکھیں، میں آتا ہوں ابھی. اور وہ واپس آیا اور آپ نے اس کے سامنے چاکلیٹ کھول کے کھانا شروع کر دی خود.
تو کیا کرے گا؟ کتنا چیخے گا وہ؟ یہ اس کا احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا یہ بتلا رہا ہے اسے لفظ خیانت بولنا نہیں آتا، لیکن وہ سمجھا رہا ہے کہ میں نے آپ کو امانت دی تھی، آپ نے غلط کام کیا ہے، امانت میں خیانت کی آپ نے۔ ایک بچہ سمجھتا ہے امانت کو، خیانت کو، ایک بچہ سمجھتا ہے سچ کو، جھوٹ کو۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ہم اسے، حدیث میں آیا کہ تم اسے عقیدے میں بگاڑ کر کبھی یہودی بنا دیتے ہو، کبھی عیسائی بنا دیتے ہو، ہم نے تو ہر ایک کو مسلمان خلق کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے قبلہ، سبحان یہ اللہ۔ والدین کی سب سے بڑی ڈیوٹی بنتی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ تربیت اولاد کے بڑے بڑے لیکچر سنتے رہیے، وہ سب ایک طرف، یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں ایک طرف، کاش بچے سے سچ بولنا سیکھ جائیں ہم بس۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ ایک بچے سے سچ بولنا شروع کر دیں نا، سچ، فقط سچ بولیں، چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی سچ بولیں، اللہ اکبر۔ تو اس کی بظاہر آپ کو لگے کوئی اہمیت نہیں، لیکن اس معاملے میں سچ۔ مثال کے طور پر بچے نے آپ سے کہا کہ آپ نے پانی پی لیا، اب یہ چھوٹی سی اگر بات ہے کوئی، اس میں آپ سرسری سے جواب نہ دیں جنجلا کر کہ جو خلاف ہے واقع ہو، نہیں، اگر پانی پیا ہے تو کہیں پیا ہے، نہیں پیا تو کہیں نہیں پیا، سچ بولیں، چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک۔ آپ جب سچ بولنا شروع کریں گے نا، خود بخود آپ کو بہت ساری عادتیں ٹھیک کرنی پڑیں گی، اس لیے کہ بچہ جیسے فوراً آئے گا، آپ موبائل پر ہوں گے، وہ آپ سے پوچھے گا بابا یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے تھے۔ اب اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو پھر کوئی ایسی چیز تو بول نہیں سکتے کہ جو قابل اعتراض ہو، خود بخود اس کو سچ بولنے کی وجہ سے آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہے نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان کس سے بات کر رہے تھے فون پر؟ سچ بولیں۔ تو جب آپ نے بچے سے سچ بولنا شروع کر دیا، سمجھ لیجئے کہ اس کی تربیت کے لیے آپ نے 80-90% کام کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا جب آپ نے اس کا اگر ٹرسٹ توڑا، جہاں اس کا ٹرسٹ ٹوٹنا شروع ہوگا، وہ آپ سے اعتماد کرنا چھوڑ دے گا، بے شک، بے شک۔ اس کا جو بلیو آپ پر وہ ختم ہوتا جائے گا، خدا نہ خواستہ یہ نہ کریں۔ تو میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو نا کونوا لنا زین، ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ اللہ اکبر۔ پھر اگر ہم دینداری کی بات کرتے ہیں، بچے سے کہتے ہیں امام بارگاہ، بچے سے کہتے ہیں مجلس آؤ، تو آہستہ آہستہ بچہ خود صاحب شعور ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے تھے مجلس میں جانے کے لیے، لیکن مجلس کے علاوہ جب کمیونٹی سے باہر ہوتے تو ان کے کام کون سے ہوتے ہیں؟ مولا فقط امام بارگاہ میں نہیں ہے کہ وہ ہماری مستورات حجاب میں آئے، وہاں پر تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، وہاں حجاب میں آتی ہے، لیکن کیا مولا شاپنگ سینٹر میں ان کی نگاہوں سے ہم اوجھل ہو جاتے ہیں کیا؟ انہیں ہم نظر نہیں آ رہے کہ ہم شاپنگ سینٹر میں کس طرح سے جا رہے ہیں، ہم کسی شادی میں کس طرح سے جا رہے ہیں، یا برتھ ڈے پارٹی میں کس طرح سے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ خوشی اور غمی میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سنت کو یاد رکھیں، کونوا لنا زینا، دیکھو ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث شرم و حیا نہ بنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کیا۔ یہ سب اس حدیث سے سنا رہا ہوں کہ جڑ ہے رسول اللہ اس درخت کی، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ ایک مل کے سلوات دیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد آل محمد۔ حضور ہے تو اس کائنات کا نظام ہے، لولا لما خلقت الافلاک، جڑ رسول اللہ۔ بے شک۔ اے حبیب آپ نہ ہوتے تو کائنات ہی کو خلق نہ کرتا، کچھ نہ ہوتا، نہ چرن نہ پرن، نہ ہوا نہ خلا نہ فضا نہ شمس و قمر، کچھ بھی نہ ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ ہے وہ سرکار ختم مرتبہ کی ذات اقدس ہے، جڑ رسول اللہ ہے، اور پھر بے شک۔ اس سے جو تنا ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد 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 وعجل فرجہ۔ اس پاکیزہ ترین درخت کی شاخیں ائمہ علیہ السلام ہیں، پھل خاص طور پر مولا حسن مولا حسین علیہ السلام ہے، بعض روایات میں آئے کہ اس پھل سے مراد خاص علم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، اور پتے ہم اور آپ انشاءاللہ بن سکیں، اس شجرہ طیبہ کے پتے ہم بن سکیں، ماشاءاللہ، کہ ہمارے جو شیعہ ہمارے درخت کے پتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پھر حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں جلد نمبر 2 حاکم نے شپوری یعنی اس میں اس انداز سے اس حدیث کو لکھا کہ یا علی الناس من شجر شتى، حضور نے مولا کائنات سے مخاطب ہو کر کہا اے علی انسان مختلف درختوں سے، انا وانت من شجرۃ واحدہ، تم اور میں ایک ہی درخت سے ہیں۔ علامہ ملک نے بحار الانوار جلد نمبر 38 میں اس کو اس طرح سے لکھا کہ ان الناس خلقوا من اشجار شتى، انسان خلقی ہوئے مختلف درختوں سے، وخلقت انا وعلی من شجرۃ واحدہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سب الگ الگ انداز سے میں نے آپ کو شجرہ حدیث شجرہ آپ کو سنا دی۔ سبحان اللہ، برائے عظمت حضرت علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیونکہ علی اور سرکار ختمی مرتبہ علیہ السلام ایک ہی شجرے سے، لہذا جو کچھ رسول اللہ کے فضائل ہیں وہ سب کے سب امیر المومنین کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، نعرہ حیدری جو علی یا علی مولا، یا علی۔ سوائے اس کے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایگزام کرتے ہیں، الا انہ لا نبی بعدی، اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا،
ये एग्जेम्पशन है रसूल अल्लाह ने फरमा दिया, वरना जो कुछ रसूल अल्लाह को हासिल है उस एक शजरे की हैसियत से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भी हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने किबला, बराए अज़मत हजरत अमीर अल मोमिनीन बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। आप पहुंच रही मोहम्मद बिखरे हुए औसाफ नबियों के तमाम जो अलग अलग अंबिया को औसाफ हासिल थे, हजरत आदम सफीउल्लाह है, हजरत नूह नजीउल्लाह है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, हजरत ईसा रूहुल्लाह है। बिखरे हुए औसाफ नबियों के तमाम यकजा किए जाएं तो अली बनता है। तो अली बनता है। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्या कहने। जनाबुल मुवद्दा बाब नंबर 56 सफ़ा नंबर 255 पर हदीस मौजूद नहीं है कि सरकार ने शायद फरमाया, मन अरादा अन यरा इला इसराफील फी हैबते व इला मीकाईल फी रुतबते व इला जिब्राईल फी जलालते व इला आदम फी इल्मिhi व इला नूह फी खशियते व इला इब्राहीम फी खुल्लतिhi व इला याकूब फी हुज़्निhi व इला यूसुफ फी जमालिhi। यह हदीस और भी हवालों से आई है, लेकिन मैं सबसे जो तफसीली जिस मंबा में मौजूद है और जो कंटेंट उसका मौजूद है सबसे तफसील से पेश कर रहा हूँ। व इला मूसा फी मुनाजातिhi व इला अय्यूब फी सब्रिhi व इला यहया फी ज़ुहदिhi व इला ईसा फी इबादतिhi व इला यूनुस फी वरइहि व इला मुहम्मदिन फी हसबिhi व खुल्क़िहि फलयंजुर इला अलिय्यिन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मन अरादा अन यरा इला इसराफील फी हैबती, जो चाहता है कि इसराफील वो जो सूर फेंकने वाला फूंकने वाला फरिश्ता है जिसे कयामत बर्पा हो जाएगी, जो चाहता है कि इसराफील को उनकी हैबत में देखे, वो इला मीकाईल फी रुतबती, और जो मीकाईल जो रिश्त तस्लीम करने वाला फरिश्ता है उसे अपने रुतबे में देखे, व इला जिब्राईल फी जलालती, और जिब्राईल को उनकी जलालत में देखे, व इला आदम फी इल्मी, और आदम अलैहिस्सलाम को उनके इल्म में देखे, व इला नूह फी खशियतिही, और जो नूह अलैहिस्सलाम को देखना चाहता है उनकी खशियत में, खौफ परवरदिगार में, व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी खुल्लत में देखना चाहता है खलीलुल्लाह पे, व इला याकूब फी हुस्नि, और जो याकूब को उनके हुस्न में देखना चाहे, यूसुफ को उनके जमाल में देखना चाहे, मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी मुनाजात में देखना चाहे, अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनके सब्र में देखना चाहे, यहया अलैहिस्सलाम को उनके ज़ुहद व तक़वा में देखना चाहे, ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी इबादत में देखना चाहे, यूनुस अलैहिस्सलाम को उनके वरा में देखना चाहे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हसब और उनके खुल्क और अखलाक में देखना चाहे, वयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, उसे चाहिए कि एक चेहरे मुबारक के अली इब्न अबी तालिब पर निगाह कर ले। क्या कहने किबला, क्या कहने। बराए अज़मत आले अबा बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या कहने, क्या कहने। देखिए साहब, नबियों के तमाम यकजा किए जाएं तो अली बनता है। ये शेर भी उस वक्त दुरुस्त है जब तमाम अंबिया के लफ्ज़ में रसूलुल्लाह को शामिल किया जाए। बेशक, बेशक। अगर अशरफुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा यानी 1,24,000 अंबिया की बात हो रही है, उनके औसाफ जमा किए जाए तो अली नहीं बनता। अली फिर उनसे अफजल है, इसलिए कि सरकार खत्म मर्तबत अफजल अंबिया है, तो अली और हुजूर एक ही शजरे से, तो हुजूर को शामिल करके कहिए तब ये बात दुरुस्त है कि बिखरे हुए औसाफ नबियों के तमाम यकजा किए जाएं तो अली बनता है। अलबत्ता ये बात जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे ज्यादा साबित है कि वो अफजल कायनात है, उनमें तमाम अंबिया की सिफात है, और बाद अज़ रसूल अली अशरफ कायनात है। बेशक, सुभान अल्लाह। मल्लम यशकुर, फरमाया कि मल्लम यशकुर अल मुनइम मिनल मखलूकीन लम यशकुर अल्लाह, फरमाया कि जो नेमत देने वाली मखलूक का शुक्र अदा ना कर सके, वो नेमत देने वाले खालिक का शुक्र कैसे अदा करेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी अगर कोई नेमत आप तक किसी वसीले से पहुंची है ना, पहले उस मखलूक का शुक्र अदा करो, अल्लाह ही कहता है। अगर किसी ने आपके लिए कोई एहतमाम किया, इसलिए तो माँ बाप का शुक्र सबसे ज्यादा है, बाकी सब कुछ तो अल्लाह की इज़्ज़त से है, लेकिन माँ बाप सबसे बड़ा वसीला है अल्लाह की नेमतों को अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए। तो जब नेमत मादी में ये उसूल है कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ कोई एहसान किया उसका शुक्र अदा करो, रब के साथ साथ उसका शुक्र भी अदा करो, तो नेमत मानवी में ये उसूल कितना बतरीक औला होगा। यानी हमदे परवरदिगार के बाद जो कुछ सब हमसे पहुंचा है रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में, हमदे परवरदिगार कंप्लीट नहीं होती जब तक नात मुस्तफा ना बयान हो। और यही उसूल कार फरमा होगा अगली मंजिल में कि जब तक नात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इकरार विलायत मुर्तज़वी ना हो, उस वक्त नात का हक भी अदा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। इसलिए कि वली नेमात मादी व मानवी यही हस्तियां हैं। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, और मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है।
سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا نام سرکار اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بس عزیزوں میں بہت زیادہ طول کلام نہیں. کل میں نے وعدہ بھی کیا تھا آپ سے کہ میں شاہزان بن جبریل کی کتاب الفضائل سے آپ کو مفاخرہ سناؤں گا. یعنی سرکار ختمی مرتبہ ایک درخت سے مولا کائنات اسی درخت سے, اور یہ پھر پورا سلسلہ آج سے تقریباً 900 سال قدیمی کتاب ہے یہ. اور اس کا صفحہ نمبر 83 پر یہ روایت موجود ہے کہ لما عرج بی الی السماء, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جب مجھے آسمانوں پر سیر کروائی گئی تو رأیت علی باب الجنہ, میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا مکتوباً. رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ والحسن والحسین صبتا رسول اللہ وفاطمۃ الزہرا صفوۃ اللہ وعلی ناکرہم وباغضہم لعنت اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سرکار کہہ رہے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا. یہ ہے شجرہ واحدہ کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پھر فرمایا کہ الحسن والحسین صبتا رسول اللہ. دیکھو حسن اور حسین یہ رسول اللہ کے وہ نواسے ہیں کہ جو سید شباب اہل الجنہ ہے. پھر آگے فرمایا وہ فاطمۃ الزہرا صفوۃ اللہ, سیدہ کونین وہ بیوی ہے کہ جو اللہ کی خاص منتخب شدہ ہیں. وعلی ناکرہم تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے. وعلی ناکرہم وباغضہم لعنت اللہ, اور ان کے انکار کرنے والے اور ان سے بغض رکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. یہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے. اگر کوئی انکار کرنے والا ہے تو جنت میں جائے گا کیسے؟ وہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی بغض آ جائے وہ جنت میں جائے گا کیسے میرے بھائی؟ وہ دشمنان اہل بیت لانا بے شمار بے شمار. پھر روایت جو آگے بڑھتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان جالسا ذات یوم, ایک دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. وعنده الامام علی بن ابی طالب, اور مولا کائنات بھی ان کے ساتھ موجود تھے. اذ دخل الحسین ابن علی, کہ مولا حسین ابن علی علیہ السلام داخل ہوئے. فاخذہ النبی, سبحان اللہ, ویسے ہی نانا کے دل میں خاص نواسے کے لیے محبت ہوتی ہے, اور پھر جب نانا رسول اللہ جیسے ہو اور نواسا حسین جیسا ہو تو پھر تو ایک الگ ہی شان و محبت ہے نا. فاخذہ النبی, تو رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں فوراً لیا. واجلسہ فی حجر, سبحان اللہ, اور اپنی گود میں خاص بٹھایا امام حسین علیہ السلام کو. وقبل بین عینیہ, اور مولا حسین علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان رسول اللہ بوسے دینے لگے. بڑی ایک لطیف روایت ہے. وقبل شفتیہ, اور امام حسین علیہ السلام کے لبہائے مبارک پر بوسے دینے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کس پیار و محبت کا اظہار ہو رہا ہے نانا نواسے کے درمیان. وکان الحسین 6 سنین, امام حسین علیہ السلام فقط 6 برس کے تھے. فقال علی, تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تحب ولدی الحسین, سبحان اللہ, کہ یا رسول اللہ آپ تو بہت خاص محبت کرتے ہیں میرے فرزند حسین سے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وکیف لا احبہ, میں کیسے حسین سے محبت خاص نہ کروں. وہو عضو من اعضائی, علی وہ بیٹے تو تمہارے ہیں لیکن وہ میرے اعضاء میں سے ایک عضو ہے حسین, میرے جسم کا ٹکڑا ہے حسین. بے شک بے شک. وقال علی علیہ السلام, اس وقت مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ ایما احب الیک انا ام الحسین, سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ آپ کو زیادہ کون محبوب ہے, میں ام الحسین یا حسین؟ یا حسین. اب یہ بڑی لطیف منزل ہے. اب اس موضوع پر سوائے اہل بیت اطہار کو کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک بے شک. اب کوئی کیا کہے گا بھائی اس وقت یہاں پر؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک وسیع رسول اللہ ہے, ایک ولی اللہ ہے, اور ایک سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. کون کیا بات کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ آپ کو کون محبوب ہے زیادہ, اللہ میں یا حسین؟ اس سے پہلے کہ رسول اللہ کو جواب دے, امام حسین علیہ السلام نے ایسا خوبصورت جملہ, 6 برس کے حسین ہے. وقال الحسین, مولا حسین علیہ السلام کہتے ہیں یا بتے اے میرے بابا, من کان علی شرفن کان احب الی النبی, جس کا شرف زیادہ ہوگا وہی نبی کو زیادہ محبوب ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا کہنے کیا کہنے. برائے عظمت سید الشہداء بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. محمد و آل محمد. لیکن اس تفصیل سے اس روایت کو میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں زندگی میں. عطا ہو, بسم اللہ قبلہ, عطا ہو, ماشاءاللہ. کہ اے بابا, جس کا شرف زیادہ ہوگا, جس کے فضائل زیادہ ہوں گے وہی نبی کو زیادہ محبوب ہوں گے.
وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مَنزِلَةً، اور انہی کی منزلت زیادہ ہوگی، ہے نا. تو فقال علی علیہ السلام، مولا کائنات کہتے ہیں اپنے ولدی، اپنے بچے سے کہتے ہیں اتفاخرون یا حسین، کیا آپ فضائل کے باب میں مجھ سے مفاخرہ کر رہے ہیں؟ یعنی کیا آپ اپنے فضائل پر فخر کر رہے ہیں میرے سامنے؟ اب آپ نے کہا نا کہ جس کے فضائل زیادہ ہوں گے وہی رسول اللہ کو زیادہ محبوب ہوں گے. تو مولا کائنات کہنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی ہے ایسا کہ جس کے فضائل مجھ سے مثلا زیادہ ہوں؟ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یا بتے ان شئتا، اگر اے بابا آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے فضائل بیان کیجئے، آپ دیکھ لیتے ہیں پھر فضائل کس کے زیادہ ہیں. فقال له الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات نے امام حسین سے کہنا شروع کیا، یا حسین انا امیر المومنین، میں مومنوں کا امیر ہوں، انا لسان الصادقین، آئے ہائے میں صادقین کی زبان ہوں. اب مجھے نہیں پتا میں کتنا پڑھ پاؤں گا، اس لیے کہ یہ تو تقریباً 2-3 صفحات پر مولا کائنات نے اپنے فضائل بیان کیے. کہ انا امیر المومنین، انا لسان الصادقین، انا وزیر المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا وزیر ہوں، انا خازن علم اللہ، اللہ کے علم کا خزانہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، وَمُخْتَارُهُ مِنْ خَلْقِهِ، اب تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو کہ میں اللہ کی مخلوق میں سے وہ ہوں جسے اللہ نے خود منتخب کیا ہے. انا قائد السابقین الجنہ، دیکھو وہ ہے نا سابقون السابقون اولئک المقربون، جو سابقین ہے وہ جنت میں جائیں گے. یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں حسین سے، اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو کہ مولا حسین نے کہا کہ فضائل جن کے زیادہ ہوں گے وہی رسول اللہ کو زیادہ محبوب ہوں گے. تو مولا کائنات اپنے فضائل کا اظہار فرما رہے ہیں کہ انا قائد السابقین الجنہ، میں جنت کی طرف سبقت کرنے والوں کی قیادت کرنے والا ہوں. جو جنت کی طرف جائیں گے نا سب سے پہلے ان کا بھی قائد میں علی ابن ابی طالب ہوں. انا قاضی الدین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں دین کا قاضی ہوں، یعنی دین کی قضاوت کروانی مجھ سے کرواؤ، رسول اللہ کی طرف سے قاضی ہوں. انا الذی عمہ سید فی الجنہ، سبحان اللہ، فرمایا کہ میرے چچا حضرت حمزہ وہ ہیں کہ جو سید الشہداء ہیں جنت میں. انا الذی اخوہ جعفر الطیار فی الجنہ عند الملائکہ، کہ میرے بھائی ہی ہیں جعفر طیار جو جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ علی بن ابی طالب کا بیان ہے. انا قاضی الرسول، میں رسول اللہ کی طرف سے قاضی ہوں. انا آخذ له بالیمین، کہتے رہے. انا حامل سورۃ التنزیل الی اہل مکہ، سبحان اللہ، بامر اللہ تعالی، کہ میں وہ ہوں جس نے اہل مکہ پر اللہ کے حکم سے سورہ کو پہنچایا ہے. سورہ بقرہ کو مولا کائنات نے، سورہ توبہ کو مولا کائنات نے پہنچایا. انا الذی اختارنی اللہ تعالی من خلقہ، میں وہ ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے خاص اپنی مخلوقات میں سے منتخب کیا. انا حبل اللہ المتین، میں حبل اللہ المتین ہوں. الذی امر اللہ تعالی خلقہ ان یعصموا بہ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ حبل اللہ المتین، یعنی اللہ کی مضبوط رسی کو تھام کر رکھو. وہ مضبوط رسی میں علی ابن ابی طالب ہوں. وہ مولا کے نام پر ایک صلوات بھیجیے، میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پھر مولا نے آیت پڑھی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، تفریقے میں نہ پڑھو. یقیناً تفریقے میں نہ پڑھو، لیکن پہلے تلاش تو کرو کہ اللہ کی رسی ہے کون. وہ اللہ کی رسی ہے علی ابن ابی طالب. جو علی ابن ابی طالب کو تھام لے وہ تفریقے میں نہیں پڑھ رہا، جو علی کو نہ تھامے وہ تفریقے میں پڑھ رہا ہے. انا نجم اللہ ظاہر، فرمایا کہ میں اللہ کا نجم ستارہ ہوں جو روشنی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. انا الذی تزورہ الملائکہ، سبحان اللہ، ملائکۃ السماوات، میں وہ ہوں کہ آسمان کے ملائکہ جس کی زیارت کو آتے ہیں. انا لسان اللہ الناطق، میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں. انا حجت اللہ تعالی علی خلق، مولا حسین علیہ السلام 6 برس میں سن رہے ہیں، رسول اللہ بھی ساتھ میں موجود ہیں. سبحان اللہ، کہ میں وہ ہوں کہ جو اللہ کی تمام مخلوقات پر اس کی حجت ہوں. انا ید اللہ القوی، میں اللہ کا وہ ہاتھ ہوں کہ جو مضبوط ہاتھ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انا وجہ اللہ تعالی فی السماوات، میں آسمانوں پر اللہ کا چہرہ ہوں. مولا کائنات کہہ رہے ہیں. انا جنب اللہ الظاہر، میں اللہ کا وہ پہلو ہوں کہ جو واضح اور روشن ہے. اب ایک لفظ میں بڑی گنجائش ہے کہ بات ہو سکے، اب میں کبھی اور سناؤں گا آپ کو، ایک لفظ کی تشریح سناؤں گا. پھر میرے مولا نے کہا کہ انا الذی قال اللہ سبحانہ و تعالی فی وفی حقی، میں وہ ہوں کہ میرے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا بل عباد مکرم لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ میرے خاص کچھ بندے ایسے کرامت والے ہیں کہ وہ میرے امر سے ذرہ برابر بھی سر پیچی کر ہی نہیں سکتے، جو میں کہتا ہوں ویسا عمل کرتے ہیں. وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. پھر فرمایا انا عروۃ اللہ الوثقی، سبحان اللہ،
میں وہ پناہ گاہ ہوں مضبوط اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ انفصام اللہ جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. جو میری طرف پناہ لے گا ویسے ہی کہ جیسے خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا وہ. واللہ سمیع علیم، اور خدا بہت دیکھنے والا جاننے والا ہے. کہ انا باب اللہ الذی منہ یؤتی، میں وہ ہوں کہ وہ اللہ کا دروازہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جاتا ہے. یہ مولا کہہ رہے ہیں انا علم اللہ، میں علم اللہ علی الصراط، علم اللہ علی الصراط، میں اللہ کا وہ پرچم اور اللہ کی نشانی ہوں پل صراط پر. انا بیت اللہ، کیسے سمجھاؤں جملے کو؟ فرمایا کہ میں بیت اللہ ہوں. ارے علی تو مولود کعبہ ہے، علی خود کعبہ کیسے، بیت اللہ کیسے؟ مولا نے کہا نہیں، بیت اللہ بھی میں ہوں. من دخلہ کان آمنا، جو اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اور عذاب سے محفوظ ہو گیا. کہا ومن تمسک بولایتی و محبتی آمنا من النار، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری ولایت سے متمسک ہو گیا اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا. انا قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین، میں بیعت توڑنے والوں اور فساد کرنے والوں سے جنگ کرنے والا ہوں. یہ اشارہ تھا جمل کی طرف، ناکثین والقاسطین والمارقین، اشارہ تھا جمل اور صفین و نہروان کی طرف. انا قاتل الکافرین، میں کافرین کو قتل کرنے والا ہوں. انا ابو الیتامى، میں یتیموں کو پالنے والا ہوں. انا کاف الارامل، سبحان اللہ، میں تنگ دستوں کی پناہ گاہ ہوں. انا عما یتساءلون عن ولایتی یوم القیامہ، سبحان اللہ، میں ہی وہ ہوں کہ جس کی ولایت کا قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے. یہ مولا کائنات کے فضائل انشاءاللہ آپ لطف اندوز ہوں گے روحانی طور پر. اور پھر مولا نے کہا کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہم یقیناً قیامت کے دن ایک نعمت کے بارے میں سوال کریں گے. مولا نے کہا انا نعمت اللہ، وہ نعمت میں ہی تو ہوں کہ جس کے بارے میں قیامت میں سوال ہونے والا ہے. التی انعم اللہ بها علی خلقہ، وہ نعمت جو اللہ نے خاص اپنی مخلوقات کو عطا کی ہے. پھر میرے مولا نے کہا کہ انا الذی قال فی وفی حقی، میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب اس آیت سے تو کون واقف نہیں؟ جب غدیر میں رسول اللہ نے امیر المومنین کو اپنے شانوں پر بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں ایک اور مل کے باواز بلند صلوات بھی بھیجے گا، نعرہ حیدری کی عبادت بھی انجام دیجیے گا. میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں. اللہم نعرے مولا ہی مولا، ہم سب کا مولا، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی حسنین کا بابا، علی علی عباس کا بابا، علی علی جبریل کا ٹیچر، ممبر کے اوپر، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، علی علی موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا، آدم کو بنایا، خیبر کو اکھاڑا، ڈھب کو پچھاڑا، سورج کی کرنیں، علی علی دریا کی روانی، علی علی پھولوں کی چہک میں، کلیوں کی مہک میں، علی علی ڈوبو تو کنارہ، علی علی کو تو سہارا، علی علی ایک سچا نعرہ، علی علی ایک حق کا نعرہ، علی علی ذرا زور سے بولو، علی کھول کے بولو، علی وہ دل کا ستارہ، علی علی وہ عرش کا تارہ، علی علی آدم کی ہستی، علی علی نوح کی کشتی، علی علی بتوں کو توڑا، علی علی مردوں کو جلائے، علی ہم سب کو سنبھالے، علی علی مولا کمبر، علی علی آقا ابوذر، علی علی ہے سب سے اعلیٰ، علی علی ہے سب سے بہتر، علی علی ہم مست کلندر، علی ہم مست کلندر، علی علی تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، علی علی تیری قبر کے اندر، علی علی نعرے کیا بات ہے بھائی میرے بھائی، بہت ایک مل کر حیدری صلوات دے دے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل وعجل فرج. ہم ایک اور مل کے صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی جذبہ اور ولایت ہونی چاہیے. وہ دن نہ ملیں گے، وہ مقدر نہ ملے گا. بھائی کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. اور مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں، مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں، دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا. دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا.
اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اس تاریخی اشارے کو سمجھ پائیں گے کہ مل جائے گا چھپ کر. تھے نا کوئی جو رسول اللہ کے ساتھ بھی رو رہے تھے, بھائی مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام, سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. ایک شعر اس میں رہ گیا, سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا, مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں, دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا. اور مل جائیں گے بت توڑنے والے کو جب بھی, بھائی مل جائیں گے بت توڑنے والے کو جب بھی, قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, نعرہ حیدری. یولی بات واضح ہو رہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات مستقل اپنے فضائل کو بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ من احبنی کانا مسلمن مومنن, جو مجھ سے محبت کرے وہی مسلمان اور مومن ہے, کامل الدین, اسی کا دین کامل ہے. پھر کہا انا الذی بی اہتدیتم, سبحان اللہ, میں وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے. بھائی جنہوں نے بعد میں ہمیں جوائن کیا ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان مفاخرہ ہو رہا ہے کہ فضائل میں کون افضل ہے. مولا کائنات اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں, 6 برس کے امام حسین علیہ السلام صاحب نے تشریف فرمائے. ٹھیک ہے, تقریباً یہ میں آپ کے سامنے اب تک 20 فضیلتیں مولا کی پڑھ چکا ہوں کہ مولا نے ایک ایک کر کے اپنی فضیلتوں کو بیان کیا. اس کے بعد میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری فضیلت میں قرآن میں ایک آئے میرے دشمنوں کے لیے کہ وقفوہم, قیامت میں اللہ کہے گا انہیں روک لو, علی کے دشمنوں کو روک لو, انہم مسئولون, ابھی ان سے سوال ہونا ہے. تو میرے مولا نے کہا کہ ای عن ولایتی یوم القیامہ, میری ولایت کے بارے میں میرے دشمنوں سے ایک ایک کر کے سوال ہوگا, علی کی ولایت کو کیوں نہیں مانا تھا. یہ میری فضیلت ہے. انا النبأ العظیم, فرمایا میں ہی سب سے عظیم خبر ہوں, میں ہی نبأ عظیم ہوں. الذی اکمل اللہ بھی الدین یوم غدیر خم, میں ہی وہ عظیم خبر ہوں کہ جس پر اللہ نے دین مکمل کر دیا غدیر خم میں. پھر کہتے ہیں الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی من کنت مولا فعلی مولا, میں وہ ہوں فی یا, یعنی میں وہ ہوں کہ میرے لیے ارشاد فرمایا سرکار ختمی مرتبت نے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. تو پھر میرے مولا کہتے ہیں انا صلاۃ المومن, مومن کی نماز تو میں ہی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے وہ جو نماز پڑھتے وہ نماز پڑھنے کی چھٹی مل جائے گی, نہ نہ نہ, چھٹی نہیں ملے گی کوئی. فرمایا نا روح نماز میں علی ابن ابی طالب ہوں. پھر کہتے ہیں انا حی علی الصلاۃ, انا حی علی الفلاح, انا حی علی خیر العمل, میں ہی حی علی الصلاۃ ہوں. میرے مولا کہہ رہے ہیں میں ہی حی علی الفلاح ہوں, میں ہی حی علی خیر العمل ہوں. آئے ہائے ہائے. انا الذی نزل علی اعدائی, میں ہی وہ ہوں کہ اللہ عز و جل نے نازل کیا ہے میرے دشمنوں پر یہ آیت کے سال سائل بعذاب واقع, کہ جب ایک کافر شخص نے ایک عذاب کا سوال کیا, للکافرین لیس لہ دافع, تو پھر وہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر یہ علی کی ولایت آپ نے اپنی طرف سے پہنچائی ہے تو میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں, اگر آپ نے اللہ کی طرف سے پہنچائی تو اس وقت مجھ پر عذاب نازل ہو. اور مولا نے کہا کہ نعمان بن حارث الیہودی, مولا نے کہا نعمان بن حارث یہودی نے یہ جب کہا تو اللہ نے فوراً عذاب نازل کیا تھا. بات واضح ہو رہی ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ میں ہی وہ ہوں انا داعی الانام الی الحوض, میں ہی وہ ہوں کہ جو انسانوں کو حوض کوثر پہ لے کے جانے والا ہوں. سبحان اللہ. فہل داعی المؤمنین غیری, کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے کہ جو مومنین کو پانی پلائے گا. پھر کہا انا ابو الائمہ, میں ہی ائمہ کا باپ ہوں اور میری ہی نسل میں ہے ائمہ طاہرین. انا میزان القسط لیوم القیامہ, جو میزان ہوگا نا قیامت میں جس سے اعمال تولے جائیں گے, کہ وہ میں ہی تو ہوں. انا یعصوب الدین, دین کی پناہ گاہ میں ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. انا قائد المؤمنین الی الخیرات, جو مومنین نیکیوں کی طرف جاتے ہیں ان کا قائد میں علی ابن ابی طالب ہوں. والغفران الی ربی, مومنین کے گناہوں کو معاف کروانے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی مولا کائنات کے فضائل کا بیان خود علی ابن ابی طالب کی زبانی, اور مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی وہ ہوں. اب میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ بس کیونکہ وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے, اس طرح سے بات کو کمپلیٹ کروں کہ میں ہی وہ ہوں کہ میرے اصحاب یعنی میرے چاہنے والے وہ قیامت کے دن میرے اولیاء میں سے ہوں گے جو عذاب سے محفوظ رہیں گے, اور میرے جو آدھا ہوں گے
انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وعند الموت لا یخافون ولا یحزنون, اور میری چاہنے والے وہ ہیں کہ جو کبھی موت میں ڈرتے نہیں ہیں. ولا یحزنون, نہ میں انہیں کبھی حزن ہوتا ہے کہ ہمیں موت کیوں آ رہی ہے, اس لیے انہیں پتا ہوتا ہے کہ موت کے بعد ہمیں علی بن ابی طالب سے ملاقات ہونی ہے. وفی قبورہم لا یعذبون, میرے ہی چاہنے والے وہ ہیں جنہیں قبروں میں عذاب نہیں ہوگا. میں کیا عرض کروں. وہم الشہداء والصدیقون, میرے ہی چاہنے والے ہیں جو شہداء بھی ہیں صدیق بھی ہیں. وعند ربہم یفرحون, وہی اپنے رب کے پاس سے سکون اور اطمینان میں. انا الذی شیعتی, اور میں وہ ہوں کہ جو میرے شیعہ ہیں. وتوثقون, جو پناہ لیں گے. اللہ یعد من حاد اللہ ورسول, من حاد اللہ ورسول, کہ وہ ہیں کہ جو کبھی ان سے محبت نہیں کرتے ہیں, کہ جو رسول اللہ سے دشمنی رکھے. میرے چاہنے والے وہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ, آگے بات سن لیجیے گا, چاہے ان کا باپ یا ان کے بچے کیوں نہ ہو, اگر خدا نہ خواستہ وہ رسول اللہ کے دشمن نکل آئیں, میرے چاہنے والے وہ ہیں جو اپنے باپ سے بھی تعلق توڑ لیتے ہیں, اپنے بچوں سے بھی میری خاطر تعلق توڑ لیتے ہیں. بے شک, واہ 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 واہ. انا الذی شیعتی یدخلون الجنہ بغیر حساب, میرے ہی وہ شیعہ ہیں کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. کان الذی عندی دیوان الشیعہ باسمائہم, میں ہی وہ ہوں, حسین کے سامنے اپنے فضائل پڑھنے مولا علی, کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس کے پاس اپنے شیعوں کا پورا دفتر موجود ہے, باسمائہم, جس میں میرے شیعوں کے نام لکھے ہوئے کہ کون کون میرا شیعہ ہے. کاش اس دفتر میں میرا اور آپ کا نام آ سکے. انشاءاللہ. کانا اون المومنین, میں مومنین کا مددگار ہوں. وشفیع لہم, میں انہی کی شفاعت کرنے والا ہوں. عند رب العالمین. انا ضارب بالسیفین, میں وہ ہوں کہ جو دو تلواروں سے لڑنے والا ہوں. انا الطاعن بالرمحین, میں دو نیزوں سے حملہ کرنے والا ہوں. انا قاتل الکافرین, میں کافرین کو قتل کرنے والا ہوں. یوم بدر و حنین, حنین اور بدر کے دن میں کافرین کو قتل کرنے والا ہوں. پھر میرے مولا نے کہا کہ میں نے عمرو ابن عبد کو پچھاڑ دیا تھا خندق کے دن, اور میں نے عمرو ابن عبد کو بھی قتل کیا, مرب کو بھی قتل کیا. اور میرے مولا اپنے خیبر کے فضائل پھر پڑھتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ الذی قال فی الامین جبرائیل, کہ جس کے لیے جبرائیل امین نے آسمانوں پر یہ صدا دی تھی کہ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی, نہیں کوئی تلوار ذوالفقار کی طرح ہے, نہیں کوئی جوان علی ابن ابی طالب کی طرح ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. انا صاحب فتح مکہ حیدری یا علی, علی. سبحان اللہ. میں ہی مکہ کا فتح کرنے والا ہوں. پھر کہتے ہیں میں ہی لات اور عزا کو توڑنے والا ہوں, میں ہی حبل کو نیچے گرانے والا ہوں. انا علوت علی کتف النبی, اور میں ہی وہ ہوں کہ جو رسول اللہ کے شانوں پر بلند ہونے والا ہوں. وکسرت الاسنام, اور ایک ایک کر کے بت کو توڑنے والا ہوں. ہائے ہائے ہائے. اس کے بعد کہتے ہیں میں ہی وہ ہوں جو رسول اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوں. یاد ہے نا کہ سورہ رات میں اللہ نے کہا تھا کہ اے رسول آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں, ایک وہ کہ جو ایک خدا, اور ایک وہ جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے. انا الذی نمت علی فراش النبی, میں وہ ہوں کہ جو رسول اللہ کے بستر پر سونے والا ہوں شب ہجرت. میں ہی وہ ہوں کہ جس نے اپنی جان رسول اللہ پر صدقہ کر دی شب ہجرت. میں ہی وہ ہوں انا الذی یخاف الجن من باسی, کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس کے جلال سے جن بھی ڈرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انا الذی بہ عبد اللہ, انا ترجمان اللہ, مولانا نے کہا میں اللہ کا ترجمان ہوں. اللہ اکبر. اللہ کا ریپرزینٹیٹو میں علی ابن ابی طالب ہوں. اللہ اکبر. ترجمان کہتے ہیں نا انا علم اللہ, پھر کہا میں اللہ کا علم ہوں. عالم بعلم اللہ نہیں کہا میں خود علم خدا ہوں. علی علی علی, نعرہ حیدری. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ الصلوات. اللہم صلی پھر میں اپنے اس مومن بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ وہی سارے نعرے ریپیٹ کریں. بڑا لطف آ رہا تھا, وہ مجلس کے اندر ایک اور مجلس ہو گئی تھی, لیکن میں پہلے مکمل کروں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. انا علم اللہ, مولانا نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم علم خدا ہوں, میں خود علم خدا ہوں. اللہ اکبر. انا عیبت علم رسول اللہ, رسول اللہ کے علم کا ظرف تو میں ہوں. پھر کہا انا قاتل اہل الجمل و صفین بعد رسول اللہ, کہ میں رسول اللہ کے بعد صفین اور جمل میں منافقین کو قتل کرنے والا ہوں. انا قسیم الجنت والنار, جنت جہنم کو تقسیم کرنے والا میں ہوں. یہ اس کو آپ کاؤنٹ کیجئے نا تو تقریباً یہ 100 بڑے بڑی فضیلتیں مولا کائنات نے بیان کر دی اپنی, جس میں پوری تاریخ اسلام سمٹی ہوئی از اول تا آخر. ٹھیک ہے, تو سب کچھ ہی علی علی ہے. فائندہ سکت علی, روایت میں آیا کہ علی خاموش ہو گئے. اب رسول اللہ کے سامنے فضائل بیان ہو رہے ہیں, مولا حسین بھی تشریف فرمائے. جانتے سے پہلے کہ مولا حسین کو اپنی فضیلت, بھائی فضائل کا آپس میں موازنہ ہو رہا ہے نا, تو مولا حسین اب اپنے فضائل بیان کریں گے.
اس سے پہلے کہ مولا حسین کچھ بیان کرے، فقال النبی للحسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین سے کہا، سمعت یا ابا عبداللہ ما قالہ ابوک، جو آپ کے بابا نے کہا وہ آپ نے سنا ہے حسین؟ 6 برس کے ہیں حسین، یہ جو سارے فضائل آپ کے بابا نے بیان کیے آپ نے سنے؟ وَهُوَ عُشْرُ عَشِيرٍ مَعَشَارٍ مَا قَالَهُ مِنْ فَضَائِلِهِ، یہ جو آپ کے بابا علی نے فضائل بیان کیے نا، یہ علی کے فضائل کے، یہ عین عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں، عشر عشیر معشار، یہ علی کے فضائل کے 10ویں حصے کے 10ویں حصے کا 10واں حصہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنے بھی فضائل ہیں اس کو 1/10 کیجئے، اس کے بعد اس 1/10 کو 1/10 کیجئے، پھر 1/10 کو 1/10 کیجئے، یہ وہ ہیں کہ جو علی نے ابھی خالی بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے قبلہ، کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ کَوَمِنْ أَلْفِ فَضِيلَةٍ، یہ علی کی 1000 یعنی 1,00,000 فضائل میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو علی نے 100 پڑھے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ 100 میں یہ ہے کہ جو سب کچھ اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اب آگے کیا ہے وہ علی جانے تو خدا جانے۔ کیا کہنے، نعرہ حیدری، کیا کہنے، فوق ذالک، کہ یہ علی جو ہے نا وہ اس سے بہت بلند ہے، اے حسین جو علی نے بھی بیان کیا نا، علی سے بہت بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مولا حسین علیہ السلام 6 برس کے سن میں کہتے ہیں، فقال الحسین الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ، باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے یہ۔ اللہ حسین کہتے ہیں حمد اس پروردگار کی جس نے ہمیں فضیلت عطا کی کہ اس نے ہمیں اپنے بندوں پر یہ خاص مقام عطا کیا کہ ہمیں چنا ہے، وعلی جمیع المخلوقین، اپنے تمام مخلوق پر ہمیں منتخب فرمایا ہے، اور ہمارے جد کو تنزیل و تعویل کے لیے چنا ہے، اور ہمارے جد جبرائیل سے مناجات کرتے ہیں، وجعلنا خیار من اصطفاہ الجلیل ورفعنا علی الخلق اجمعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو یعنی ہم پنجتن پاک کو اور ہم اہل بیت کو اپنی مخلوقات سے اوپر رکھا ہے۔ اس کے بعد تمام فضائل امام حسین علیہ السلام نے جو سنے مولا کائنات کے، کہتے ہیں اما ما ذکرت یا امیر المومنین، اے بابا جو آپ نے اپنے فضائل بیان کیے نا، بابا نہیں کہا یہاں پر، امیر المومنین کا، یعنی اللہ آفیشل بات اکبر، اللہ اکبر، آفیشل بات ہو رہی، اے امیر المومنین، یہ جو آپ نے اپنے فضائل بیان کیے، فانت فی صادق و امین، بابا آپ نے جو کچھ کہا ہے آپ صادق اور امین ہیں۔ بھائی رسول اللہ کو مشرکین مکہ نے کہا تھا نا صادق اور امین، مولا کائنات کو حسین نے کہا صادق اور امین، صادق اور امین ہے آپ، جو کچھ آپ نے کہا نہ کچھ مبالغہ کیا نہ ایگزیجریٹ، کچھ بھی نہیں کیا۔ فقال النبی، اس کو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اذکر انت یا ولدی، اے بیٹا اب آپ بھی تو اپنے فضائل کو بیان کیجئے، اذکر انت یا ولدی فضائلک۔ فقال الحسین علیہ السلام، اب حسین کیا بیان کریں گے؟ حسین کہتے ہیں یا ابت، اے میرے بابا، میری پہلی فضیلت ہے انا الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا حسین ہوں، یہ میری فضیلت ہے۔ اللہ۔ بات ختم ہو گئی بھیا۔ وہ امی فاطمہ تو زہرا، میری فضیلت یہ ہے کہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، سیدۃ النساء العالمین۔ وہ جدی محمد المصطفیٰ، اور میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہنا چاہتے تھے کہ بابا تمام تر فضائل کے ساتھ ساتھ، لیکن جیسے میرے بابا ہیں ویسے آپ کے بابا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا کیا کہنے کے بلا، سبحان اللہ۔ جیسے میری ماں ہے ویسے آپ کی ماں نہیں، اللہ اکبر، جیسے میرے نانا ہے ویسے آپ کے نانا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں لا ریب، اے میرے مولا، اے علی ابن ابی طالب، اے بابا، فرمایا کہ میں کیسے عرض کروں، معلوم کوئی عجیب سی کیفیت ہو رہی، کہا اے بابا میری والدہ تمام ماؤں سے افضل ہے، میرے باپ تمام آبا و اجداد سے افضل ہے، میرے جد آپ کے جد سے اور ہر جد سے افضل ہے۔ پھر کہا یعنی اب دیکھیے پھر یعنی بات کو کنکلوڈ کیسے کریں گے؟ مولا کائنات کے یہ تمام فضائل ہیں، حسین کہہ رہے ہیں کہ میری فضیلت یہ ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، کہ یا علی انت عند اللہ افضل منی، خود مولا حسین نے کہہ دیا کہ اے میرے بابا علی، آپ اللہ کے نزدیک مجھ سے افضل ہیں، آپ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں، لیکن وَأَنَا أَفْخَرُ مِنْكَ، بہت خوبصورت لطیف جملہ ہے کہ اے بابا علی آپ مجھ سے افضل ہیں، وَأَنَا أَفْخَرُ مِنْكَ بِالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَجْدَادِ، لیکن مجھے اپنے نسب پر آپ سے زیادہ فخر ہے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، کیا کہنے،
برائے عظمت آل ابا بلند تر صلوات. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل محمد وانجیل چمن چمن کلی کلی علي 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 نگر نگر گلی گلی علي 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 پھول پھول کلی کلی علي 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 دام دام علي دار علي دام علی علی ہرا کا شوہر علي علي حسین کا بابا علي علي حدود کعبہ علي علي کعبے میں ولادت علي علي جد میں شہادت علي علي سچا نعرہ علی علی حق کا نعرہ کاش کا تارہ علي علي گھروں میں نیارہ علي علي گھروں میں پیارا علي علي نام ہے پیارا علي دل کا رشتہ علي سے بہتر سب کا رہبر پہلا نمبر علي علي چوتھا نمبر پہلا نمبر علي علي عدم کی ہستی روح کی کشتی دل کی بستی آدم کا مولا علي علي عیسیٰ کا مولا عیسیٰ کا مولا علي علي عیسیٰ کا مولا علي علي سم کا مولا یوسف کا مولا یونس کا مولا علي علي ذوالفقار کا مولا سب کا مولا گلی میں نعرہ نگر میں نعرہ علي علي شہر میں نعرہ علي علي دیش میں نعرہ علي علي دنیا میں نعرہ علي علي جان کی روانی علي سورج کی کرنیں علي علي دو کو مارا علي علي دو کو توڑا پر کو اکھاڑا علي کار کو اٹھایا دو کو جلائے تیرے حوالے علی علی ہم کو سنبھالے چاند سے پوچھو علي آواز یہی بولی سورج سے پوچھو رینے سے بولی دل سے پوچھا عرش یہ بولی دے یہ بولی زمین یہ بولی ہنج یہ پوچھو ہم سے بولے کس کے لوگ کس کا نعرہ علي علي جا ہمارا علي علي سان ہمارا با کا نکتہ شاہ مردہ تیرے یزدہ لافتہ اللہ علي سیف اللہ مل کے بولو علي علي ڈر کے بولو علي علي پیار سے بولو علي علي کھول کے بولو لائے بوزر علي علي جنگ میں جیتے علي علي جنگ کے فاتح حق کے فاتح تک کے فاتح علي علي دو کے فاتح دو میں بہتر علي علي سب سے بہتر علي مست کلندر مست کلندر علي علي قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر کے اندر زہرا کا شوہر ہے زہرا کی ملکہ ہے دہرین کی ملکہ ہے زہرا زہرا کا شوہر زہرا کا شوہر علي علي نعرے جیو جیو شابا کیا کہنے ہیں بھائی؟ کیا کہنے بھائی ارے کیا کہنے مولا خوش رکھے بھائی کیا کہنے. اسی نے میں نے سے ریکویسٹ کی تھی اس سے پہلے بھی یہ اسی انداز سے پورے نعرے لگا چکے تھے اور اس میں مزید انہوں نے اضافہ کر دیا. سبحان اللہ. کیا ارے کیا کہنے جی ہیں بھئی ماشاءاللہ کیا کہنے. اچھا یہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے نا بس جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا اللہ اکبر. ابھی تک بھی. جو کچھ آپ پڑھ لیجئے جتنے سخی تھے آپ سے مانگا نہیں گیا. اللہ اکبر. مانگا جو ایک بار تو نفس رسول سے اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا. سنبھالا نہیں گیا بھائی کیا کہنے. سبحان اللہ. اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا اور خیبر میں ذوالفقار کی غارت گری نہ پوچھ رن سے کوئی بھی لوٹ کے زندہ نہیں گیا. سبحان اللہ. ایک عجیب انداز کی ولائی مجلس ہو چکی ہے اور اسے انشاءاللہ پھر تو سنیے گا جہاں جہاں تک مومنین ہیں تاکہ اور یہ ساری باتیں اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی کہ جتنے سخی تھے آپ سے مانگا نہیں گیا. مانگا جو ایک بار تو نفس رسول سے اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا. خیبر میں ذوالفقار کی غارت گری نہ پوچھ جن سے کوئی بھی لوٹ کے زندہ نہیں گیا. آتا ہے رزق عرش سے
آتا ہے رزق عرش بری سے زمین پر، آتا ہے رزق عرش بری سے زمین پر، زہرا کے گھر سے عرش سے آیا نہیں گیا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ بس عزیزوں، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مولا کے ذکر کو پڑھنے سننے کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور آمین۔ ہمارے دلوں میں مزید محبت اہل بیت، محبت علی بن ابی طالب پیدا فرمائے۔ آج کی گفتگو کے جو میسیجز، تو سب سے بڑا خیر یہی محبت علی کا میسج ہے۔ اس سے پہلے بھی جو میں باتیں آپ کی خدمت میں سنا چکا ہوں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ دیکھو، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا۔ جب ہم سب مل کر یہ کہتے ہیں کہ جیسا مولا ہمیں نصیب ہوا ویسے کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا، بے شک تو کاش مولا بھی یہ کہہ سکے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مولا کتنا اچھا، تو مولا بھی پلٹ کر کہہ سکیں کہ ہمارا ماننے والا بھی کتنا اچھا۔ تو یہ گزارش ہے۔ 2 روزہ مجالس کا سلسلہ تھا، کانظر جماعت کے مومنین سڈنی میں رہنے والے، آپ کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ بس بی بی زینب سلام اللہ علیہا، علی کی دختر، مدینہ پہنچ گئی پھر سے۔ لیکن جو زینب مدینہ سے چلی ہیں اور واپس پہنچی ہیں تو زمین تو آسمان کا فرق ہو چکا ہے۔ جب بی بی مدینہ سے چلی تھی تو اس شان کی سواری تھی کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام نے سہارا دیا تھا، عباس نے اپنا بازو پیش کیا تھا، علی اکبر نے گویا نالین کو اٹھایا تھا، اور حسین ابن علی نے سوار کروایا تھا۔ جب بی بی مدینہ سے چلی تھی تو اس عالم میں چلی تھی، جب واپس پہنچی ہیں تو اس عالم میں کہ نہ حسین ہے، نہ اکبر ہے، نہ عباس ہے۔ دیکھیں، اللہ نہ کرے اگر سفر میں کوئی افسوسناک واقعہ پیش آ جائے جب آپ واپس پلٹتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ کسی کے لیے ایسا ہو کہ کوئی شخص جدا ہو چکا ہو، تو اس کو پلٹنے والے کی کیا کیفیت ہوتی ہے پھر۔ اب بی بی زینب جب آ رہی نا تو 18 بنی ہاشم ذبح ہو گئے کربلا کے میدان میں۔ اچھا، کم از کم یہ تھا کہ سکینہ ہی ساتھ آ جاتی، اب سکینہ بھی زندان شام میں سو گئی ہے۔ علی کی بیٹی تنہا آ رہی ہے گویا، فقط مولا سید سجاد ہیں، بی بی ام کلثوم ہیں، چند مستورات بچی ہیں۔ اور جب مدینہ پہنچے تو عزیزوں، مولا سجاد علیہ السلام نے بشیر سے کہا کہ بشیر تو بھی شاعر ہے، تیرا باپ بھی شاعر تھا، تو اچھی شاعری کرتا ہے، ذرا جا کر یہ بتلانا تو صحیح مدینہ والوں کو کہ ہم واپس آ گئے ہیں۔ اور بشیر کہتا ہے کہ میں مدینہ پہنچا اور میں نے اطلاع دینا شروع کی کہ اے مدینہ والوں، تم کہاں اپنی زندگی میں گم ہو؟ حسین کربلا میں مار دیے گئے، حسین کی بہنیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی گئیں، حسین کی بچی زندان شام میں مر گئی۔ بشیر شعر پڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ مدینہ والے اپنے سروں کو پیٹ پیٹ کر اپنے گھروں سے نکل رہے تھے باہر کہ ایک چھوٹا بچہ آیا، بہت معصوم سا بچہ، پیارا سا بچہ۔ بشیر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس نے صاف ستھرا سفید لباس پہنا ہوا تھا، ایسے جیسے کسی بزرگ بیوی نے اسے لباس پہنا کے بھیجا ہو۔ تو بشیر کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا، اس نے مجھ سے پہلے پوچھا کہ اے بشیر، حسین کا قافلہ واپس آ گیا تو کیا یہ بتلا میرا بابا بھی واپس آ گیا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا بابا کون ہے؟ کہ میرا بابا حسین کا علمدار تھا، ابو الفضل عباس۔ یہ بات پہنچ گئی۔ دیکھیں، عباس کے بچوں کو دیکھ کر مولا سید سجاد بھی مدینہ میں روتے رہتے تھے، مولا عباس کے بچے کو دیکھتے تھے گریہ فرماتے تھے، کیونکہ عباس کے بچے کو دیکھ کر، ان کے فرزند کو دیکھ کر مولا عباس کی قربانی اور شہادت یاد آتی تھی۔ بڑا عظیم الشان مقام ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام کا نگاہ اہل بیت اطہار میں۔ بلکہ ایک روایت ایک دفعہ یہ ملتی ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مولا آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، صبح گریا شام گریا۔ وہ ساری روایات تو آپ سن چکے ہیں نا کہ میں کیسے نہ رہوں، میرے سامنے میرے 18 بنی ہاشم کے جوان ذبح کر دیے گئے، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ماؤں بہنوں کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جائے؟ یہ سارے واقعات آپ سن چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے آ کر کچھ اصحاب نے کہ مولا کچھ دیر کے لیے آپ اپنے گریے کو تھام لیجئے گا، ہم آئیں گے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، کچھ بات کریں گے، اس کے بعد پھر بعد میں آپ جتنا رونا چاہیں رو لیجئے گا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے گریے کو تھام کر رکھوں گا۔ مولا تشریف فرماتے، کچھ اصحاب ساتھ میں تھے، یہاں تک کہ مولا کی آنکھوں سے بے اختیار، جیسے کہتے ہیں نا دفعتاً، پھر سے آنسوؤں کا سیلاب بہنا شروع ہوا، خون کے آنسو میرے مولا نے بہانا شروع کیے۔ اصحاب نے کہا کہ مولا آپ سے ہم نے گزارش کی تھی، آپ نے مان بھی لیا تھا کہ آپ اس وقت فقط گریے کے بغیر ویسے ہی تشریف رکھیں گے، آپ نے پھر رونا شروع کر دیا مولا۔ تو اس تک میرے مولا نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ عباس کا بیٹا سامنے سے آ رہا ہے، عباس کے بیٹے کو دیکھ کر میرے آنسو کیسے تھم سکتے تھے؟ تو یہ ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام کا بیٹا۔ کہتا ہے کہ میں نے بشیر کہتا ہے کہ میں نے اس بچے نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میرا بابا واپس آ گیا؟ میں نے کہا کہ واپس جا، اللہ اکبر، سیاہ لباس پہن کر اور اپنے سر پر خاک ڈال کر تیرا اللہ کے میدان میں شانے کٹا کر سو چکا ہے، اب تیرا بابا واپس نہیں آنے والا۔
اللہ اکبر. بشیر نے یہ کہا مدینہ میں کوہرام بپا تھا، یہاں تک کہ محمد حنفیہ پہنچے اور کہتے ہیں ایک شخص سے کہ میرا بھتیجا سجاد آیا تو ہے کاروان میں، لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آتا. آپ بزرگ شخص ہیں، آپ بتلا سکتے ہیں میرا بھتیجا سید سجاد کہاں ہوگا؟ اور سجاد علیہ السلام نے طلب کر کہا اے چچا کیا آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا؟ عزیزو رو لینا، میں آیت ان کی چوتھی مجلس پڑھ رہا ہوں، بہت شدید خستگی ہے اس وقت، لیکن آپ کی صدائیں بلند ہونی چاہیے انشاءاللہ سے. خدا کو غم عطا نہ فرمائے سوا غم امام حسین کے، خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. دیکھو اہل بیت کا کاروان پھر سے پہنچ گیا مدینہ، یہ کاروان لٹ کر آ رہا ہے عزیزو، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. بیوی اب مدینہ میں داخل ہو رہی ہیں تو محمد حنفیہ نے کہا کہ بیٹا کس غم نے آپ کی حالت بنا دی؟ سجاد نے وہی جملے کہے، میں مصائب کو بدل تو نہیں سکتا لیکن میں کیا کروں، یہی رونے کے لیے کافی ہے. سجاد نے کہا چچا محمد حنفیہ الشام چچا شام کے بازاروں نے سجاد کو بوڑھا بنا دیا. جب میری ماں بہنوں کا سر کھلا تھا، جب میری بہن کو کنیزی میں مانگا چچا سجاد کو شام نے بوڑھا بنا دیا. اور مولا روتے رہے کہ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے آگے بڑھ کر گلے لگانا چاہا، جیسے ہی گلے لگانا چاہا مولا سجاد کہتے چچا آہستہ چچا، تھوڑا سا آہستہ چچا. کہا بیٹا خیریت کیا ہو گیا؟ کہ چچا گلے میں خاردار توق کا زخم ایسا ہے جب بھی کوئی گلے لگنا چاہتا ہے چچا مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا. سوچ سکتے ہیں عزیزو، جب شام کے زندان سے رہائی ملی تھی سجاد کی گلے میں جو توق تھا اسے کھولا نہیں گیا تھا، اسے کاٹا گیا تھا، اس لیے کہ توق گردن میں ایسا دھس چکا تھا. مسلم جساس کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ میں دیکھا تھا تو مولا سجاد کی گردن سے لہو جاری تھا. ارے 2 دن میں جب کوفہ میں یہ عالم تھا تو جب کوفہ سے شام گئے، شام کے زندان میں رہے، سجاد کی گردن میں توق ایسا دھس گیا تھا کہ بعد میں کاٹا گیا. 25 بار 37 سال بعد 35 سال بعد جب مولا سیر سجاد کو غسل دے رہے تھے میرے مولا محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام تب بھی ضبط نہیں کر پائے تھے. غسل دیتے ہوئے باہر آئے اور فریاد کرتے ہوئے روتے رہے، چچا مجھ سے نہ ملیے گا، اس لیے کہ گلے میں توق کا زخم ایسا ہے. بس عزیزوں زیادہ طول مصائب نہیں. بی بی زینب داخل ہوئی مدینہ منورہ میں. بی بی ام کلثوم کی نگاہ پڑی روضہ رسول پر. اس وقت بی بی ام کلثوم کا ایک مرثیہ ہے، کہتی ہے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کہ مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، ہم لوٹ کر آئیں. بی بی زینب پہنچی، قبر رسول پر حسین کا خون بھرا کرتا رکھا. کہتے ہیں قبر رسول پر زلزلہ تھا. حسین جسے گود میں رسول بٹھایا کرتے تھے، آج حسین کا خون بھرا کرتا قبر رسول پر تھا. قبر رسول تڑپ رہے تھے، زلزلہ تھا، گویا رسول اللہ قبر پہ تڑپ رہے تھے. بس بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے وہاں پر بیان کیے اور پھر جب ہر ایک کسی اور طرف جانے لگا بی بی نے آہستہ آہستہ کہیں اور چلنا شروع کیا اور چلتے چلتے ایک مقام پر بی بی بیٹھ گئی. بیٹی پہنچی ماں کی لحد پر. عزیزوں آخری جملہ کہنے لگا ہوں، آپ نے بھی فطرت میں ضرور یہ دیکھا ہوگا جب بیٹی پر کوئی مصیبت آتی ہے بیٹی ہر غم سہ لیتی ہے. وہ کئی مرتبہ شوہر سے بھی نہیں کہتی، ماں اپنے بچوں سے بھی، اگر وہ بیٹی ہے نا لیکن وہ اپنے بچوں سے، خود اپنے بچوں سے وہ کوئی کلام نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کے دل میں جو غم ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں کہنا چاہتی. لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے پھر بیٹی سے ضبط نہیں ہو پاتا. عزیزوں بی بی زینب کوفہ اور شام کے بازاروں میں گئی تھی، بیردا شہر شہر دیار دیار پھرایا گیا تھا. اللہ جانے بی بی کو کتنے درے کتنے تازیانے مارے گئے تھے. بی بی نے بڑے ضبط و صبر سے کام لیا تھا، لیکن جب بیٹی ماں کی قبر پر پہنچ گئی اب بی بی سے برداشت نہ ہو سکا. کہا اماں زینب لٹ کر آ گئی اماں، اور تم سوال کرو گی کہ بہت دور سے آئی ہوں، تمہارے لیے کیا سوغات لائی ہوں. اماں حسین کا خوب بڑا کرتا دوں یا علی اصغر کا جلوہ جھولا دوں. بی بی زینب غش کھا کر نیچے گر پڑی کہ اماں اگر مجمع عام نہ ہوتا تو شانوں سے ردا کو ہٹا کے بتاتے، تازیانوں کے نشان، دروں کے نشان، نیزوں کے نشان. ایک جملہ اور کہوں عزیزوں، اجازت ہے. بی بی زینب پہنچی ہیں، جب اپنے گھر میں پہنچی اب تک عبداللہ ابن جعفر تیار نہیں آئے تھے. تو بہت ضعیف بھی تھے اور آنکھوں سے تقریباً بہت کم نظر آتا تھا. لیکن بہرحال جب بی بی زینب اپنے گھر پہنچی عبداللہ ابن جعفر تیار کہتے ہیں نظر جھکا کر، اے معظمہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ علی کی بیٹی کا گھر ہے،
یہ فاطمہ کی بیٹی کا گھر ہے. عزیزوں جب پہنچ گئے یا حسین کہہ کے رونا. بی بی زینب نے تڑپ کر کہا، اے عبداللہ کہ آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا؟ میں فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں. کبھی بھی کس غم نے آپ کا یہ عالم کر دیا کہ عبداللہ جب سے زندان شام میں سکینہ کو عبداللہ میں نے اپنے بھائی کا سر نوک نیزہ پر دیکھا ہے، میں نے اپنے بھائی کی پامال لاش کو دیکھا ہے، میں نے اپنے ایک بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا ہے، میں نے سکینہ کو زندان شام میں سپرد لحد کیا ہے. اب بی بی بس اتنا، بی بی جیسی داخل ہوئی نا تو دیکھیں اب تک جانتے نا، اب زندان شام سے جب رہائی بھی ملی تھی 2 سر رکھے ہوئے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا. اور شام کی عورتیں آپس میں کہتی تھی لگتا ہے ان کی ماں زندہ نہیں ہے. اور بی بی زینب کہتی تھی کہ میں ان کی دکھیاری ماں ہوں، اپنے بھائی کا ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں. آخری جملہ کہتا ہوں، جب بی بی گھر میں داخل ہوئی اب اون محمد کے حجرے نظر آئے، اون محمد کے چھوٹے چھوٹے لباس نظر آئے. ماں کا دل تعزیزوں ضبط نہ ہو سکا، فریاد کرتے ہوئے کہتی ہے، ارے میرے شیرو ماں تم سے شرمندہ ہے، تمہارا ماتم نہ کر سکی. یا حسین کہا، یا عباس کہا، تم پر رو نہ سکی، لیکن زینب مجبور تھی اپنے بھائی کا ماتم کرتی یا اپنے بچوں کا ماتم کرتی. بس پہلی مرتبہ بیوی نے اپنے گھر میں فرش اعلیٰ بچھا کر اول محمد کا ماتم کیا، اول محمد کا فرش بچھا کر. ہائے دکھیاری ماں زینب کبریٰ. روایت میں ملتا، چونکہ کل ایک روایت کے مطابق بیوی کی شہادت کی بھی شب ہے، روایت میں ملتا جب بی بی شام واپس گئی تھی تو اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر روتی رہتی تھی جس درخت پر حسین کا کٹا سر لٹکایا گیا تھا. ایک کرتا ہاتھ میں لے کر روتی رہتی تھی، حسین کا خون بھرا کرتا تھا. ایک ظالم نے آ کر ایک مرتبہ، اللہ اکبر کیسے کہوں، ایک بیلچہ مارا تھا بیوی کو تاکہ بیوی یہاں رونا بند کر دے. بس اسی بیلچے کا اثر تھا، فاطمہ کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی. عزیزوں سوچ لو، کیا سیدہ کی بیٹیاں ایسی قابل تھی کہ انہیں بیلچوں سے مارا؟ بہن اور بھائی پر سلام. ایک کا سر تن سے جدا شمر نے کیا تھا، ایک ظالم نے بہن کو شام میں. یا اما امن اللہ یا حسین ابن علی ایها الشهید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. یا حسین، یا حسین، ماتم حسین.